آج سے ٹھیک 24 برس قبل یعنی 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے کا ہاتھ اٹھایا تھا، جس کے بعد وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی۔ السلام علیکم، میں مس نصرت، آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ آج ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعارف کروائیں گے، یعنی آپ کہاں پر پیدا ہوئی، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور سیاست کے میدان میں آپ کس طرح سے آئیں۔ یعنی آج ہم صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کا صرف تعارف جانیں گے۔ 21 جون 1953 یعنی 1953 کے خاصے گرم دن کراچی میں ایک نرسنگ ہوم میں بچی کی پیدائش پر اہلخانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کی اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بی بی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر آپ اور میں اس بچی کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نام اس بچی کی مرحومہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا۔ آپ کے والد ذوالفقار علی بھٹو، ان کا تعلق طبقہ اشرفیہ سے تھا۔ وہ ملک کے ایک مشہور اور بااثر ترین سیاست دان تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جس میں بے نظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو شامل تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد آپ انگلینڈ تشریف لائی اور وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے فلسفہ، معاشیات اور سیاست میں ایم اے کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1977 میں آپ وطن واپس آئی، اس ارادے سے کہ وہ ملک کے لیے اپنے باپ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ یاد رہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے والد ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان پہنچنے کے صرف 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر فوجی بغاوت ہوتی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو حکومت کا تختہ ہے وہ الٹ جاتا ہے، اور جنرل ضیاء الحق بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کرتے ہیں اور بے نظیر بھٹو اور اس کی والدہ نصرت بھٹو دونوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سے احکامات جاری کیے کہ نصرت بھٹو کو شریکی چیئر پرسن یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنا دی جائے، یعنی ان کو نامزد کر دیا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر بھٹو کو پارٹی کی مرکزی مجلس عامہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی پر آئے شدید مشکل حالات میں ایک نڈر، ایک بہادر لیڈر رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئے۔ آپ اور آپ کی والدہ نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج مرتب کرتے رہیں، اور جب بھی موقع ملتا تو جیل میں بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی رہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں کو پھر سے گرفتار کر لیتے ہیں اور دونوں کو مختلف شہروں میں الگ الگ یا تو قید یا نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ بچے، جب ایک قتل کی الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو پھانسی کی سزا سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو نصرت بھٹو اور بے نظیر کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہتے ہیں، مگر دونوں نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ بچے، اس پھانسی کے بعد دونوں کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہفتوں بعد دونوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر سے دونوں کو 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔
اور 2 اپریل 1980 میں پھر سے رہا ہوتی ہے۔ بچے اس مشکل ترین عملی سیاسی قیدیوں پر مصیبتوں اور ماشاء اللہ کے سخت کڑے ماحول میں انہوں نے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جس سے ان کے مخالفین ان کے حامی دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بچے مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بچے جولائی 1981 میں کینسر کے مرض میں شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرونی ملک جانے کے لیے رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن بے نظیر قید رہی۔ بچے سن 1982 میں جنرل ضیاء الحق پر امریکہ یا واشنگٹن ان کی طرف سے خاصا دباؤ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 یعنی 1984 میں حکومت پاکستان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو رہا کرنے پر تیار ہو گئی۔ مگر بچے اس کے رہائی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو جنیوا بھیج دیا جاتا ہے۔ بچے اب جنیوا سے لندن چلی جاتی ہے اور وہاں پر قیام کے دوران آپ کی جو رہائش گاہ تھی وہ پارٹی کے لیے ایک دفتر بن گئی تھی، اور آپ نے وہاں سے پوری دنیا کو جنرل ضیاء کے جو ظلم اور اس کا جو جبر تھا ان سے پوری دنیا کو آگاہ کرتی رہی۔ بچے ماشاء اللہ کے خاتمے کے بعد اپنے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر 10 اپریل 1986 یعنی 1986 میں آپ وطن واپس آئی۔ واپس آ کر آپ نے تاریخی جلسہ کیا لاہور میں۔ اس جلسے میں تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اچھا، آپ نے ایک نعرہ لگایا، ایک سلوگن لگایا، جمہوریت بحال کرو۔ اس کے بعد آپ نے MRD یعنی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے نام سے آپ نے ایک تحریک چلائی اور پورے پاکستان کا دورہ کیا۔ کراچی سے پشاور تک آپ نے جلسے کیے۔ بچے تحریکیں چلی، جیلیں کاٹی، لیکن ہار نہیں مانی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آخرکار 1988 میں عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اسی عام انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو یعنی آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ اور عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعظم بن جاتی ہے۔ بچے انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم بے نظیر بھٹو کا جو دور ہے، پہلا دور، اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد ہم بے نظیر بھٹو کا جو دوسرا دور ہے ہم اس پہ بھی تفصیل سے ڈیبیٹ کریں گے۔ بچے آج ہم اس لیکچر میں یا اس ویڈیو میں ہم نے صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کا انٹروڈکشن کروانا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔